قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیوں میں سے دکھلائیں۔ یقیناً وہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت مبارکہ آپ حضرات نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ماہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی 27ویں رات کو ہمارے ہاں شب معراج کے حوالے سے شب معراج منائی جاتی ہے، اور اس رات کو معراج کے حوالے سے بیانات ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آپ کے سامنے واقعہ اسراء اور معراج کے حوالے سے چند باتیں رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ معراج کا واقعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کب پیش آیا۔ اس حوالے سے کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ قرآن کے تفسیر لکھنے والے مفسرین، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت نازل ہوں، ان کے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ، امام سیوطی رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں کہ آپ کو معراج کب کروائی گئی۔ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، سال کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا، اور رات کون سی تھی۔ بہرکیف آپ کو معراج کروائی گئی اور اسراء کا واقعہ پیش آیا، لیکن کب آیا اور کس سال آیا، کس رات میں آیا، اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے۔ بہرحال ہمارے ہاں 27 رجب کی رات مشہور ہے، تو بہرحال میں اس حوالے سے اس رات کے آنے سے پہلے جو ہمارے ہاں مشہور ہے، منائی جاتی ہے، چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہ اسراء اور معراج یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے معجزات میں سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو اسراء اور معراج کروائی، اور وہ بھی رات کے ایک حصے کے اندر، پوری رات میں نہیں بلکہ رات کے ایک حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو اس مقام سے نوازا۔ معجزہ کہتے ہیں اعجاز کو۔ اعجاز کا معنی ہوتا ہے ایسی کوئی خوبی اور ایسی کوئی نشانی جو لوگوں کے عقل کو عاجز کر دے، وہ معجزہ ہے کہ لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جائیں، عقل کیا ہے حیران ہو جائے، اس سے معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ معراج اور اسراء بہت بڑا معجزہ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزوں سے نوازا تھا، ان معجزوں میں سے ایک عظیم معجزہ معراج اور اسراء ہے۔ ہمارے ہاں عجیب بات پائی جاتی ہے، یہ معراج کے حوالے سے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ آپ کو جسمانی طور پر نہیں ہوئی بلکہ خواب کے اندر آپ کو معراج کروائی گئی۔ حالانکہ آپ آگے چل کر سنیں گے یہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا بہت بڑا اعزاز، آپ کا شرف کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کروائی حقیقت میں، بیداری کی حالت میں اور جسم کے ساتھ۔ آپ کا جسم مبارک اور روح مبارک دونوں کے ساتھ معراج کروائی گئی۔ لیکن ہمارے چند بھائی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، معراج کا واقعہ آپ کے جسم مبارک کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کی مبارک روح کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور خواب کے اندر آپ کو یہ معراج کروائی گئی ہے۔ حالانکہ افسوس کی بات یہ ہے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر آپ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن یہاں آ کر نہ جانے کیوں ہم آپ کی اتنی بڑی عظمت کو، آپ کے مقام کو ہم نہیں مانتے۔ اور یہ معراج جو جسم اور روح مبارک کے ساتھ کروائی گئی، اس کے اندر تو بڑی دلیل ختم نبوت کی کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا، اور معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا کہ اس مقام تک کوئی انسان، کوئی فرشتہ، کوئی جن نہیں پہنچ سکا۔ یہ تو آپ کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ مسلمان کو تو چاہیے اس بات کو مانے اور تسلیم کرے۔ تو بہرحال صحیح بات یہ ہے قرآن صحیح احادیث کی روشنی میں کہ آپ کو معراج کروائی گئی ہے مبارک جسم، مبارک روح کے ساتھ، اور بیداری کی حالت میں، نیند کی حالت میں نہیں۔ دیکھیے قرآن کا انداز، اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، فرمایا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تعجب کے ساتھ فرمایا کہ اپنے بندے کو معراج کروائی، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ کس سے پاک ہے؟ عیب سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے، کسی نقص سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ کی جو صفات ہیں ان کے اندر کوئی کمی، کوئی کمزوری نہیں، اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اگر خواب کے اندر آپ کو معراج کروائی گئی تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ اللہ تو فرما رہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ یہ ہے تعجب کی بات کہ اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے جس نے بندے کو سیر کروائی۔
میں خواب کے اندر فلسطین چلا جاؤں، میں رات کو سو جاؤں اور خواب کے اندر دیکھوں فلسطین گیا ہوں اور وہاں سے واپس آ گیا ہوں، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی خواب میں بیت اللہ چلا جائے، وہاں طواف کر کے آ جائے، تو یہ بڑی بات نہیں ہے، اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ خواب تو آتے رہتے ہیں، خواب کے اندر انسان کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ تو مزے کی بات تو یہ ہے کہ بیداری میں اور رات کے کچھ حصے میں دور دراز کا سفر کیا جائے جس سے عقل دنگ رہ جائے، تو یہ ہے اصل بات اور مزے کی بات۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ ذات پاک ہے جس نے بندے کو سیر کروائی۔ اسرا کا لفظ کہا کہ اللہ نے سیر کروائی، اللہ آپ کو لے گیا، اللہ کے حکم سے آپ کو لے جایا گیا، آپ خود نہیں گئے۔ اور بے عبد ہی کہا، اپنے بندے کو۔ عبد ہی اس کا اطلاق انسان کے جسم پر، روح دونوں پر ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے خواب میں آپ کو معراج کروائی تو اللہ بے عبد ہی نہ کہتا، عبد ہی کا اطلاق ہوتا ہے جسم روح کے ساتھ، جسد مع روح، جسم اور روح دونوں کی معراج کروائی۔ تو یہ سارے الفاظ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ سارے الفاظ واضح کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج اسرا کروائی ہے، جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ اور بیداری میں۔ یہی الفاظ قرآن میں آپ دیکھیں گے سورہ دخان کے اندر۔ یہ کچھ علمی باتیں ہیں، ہمیں ان کا فائدہ ہوگا۔ سورہ دخان آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے خطاب فرمایا کہ فرعون اور فرعون کی جو فوج ہے اس نے تیاری کر لی ہے، لہٰذا راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ۔ الفاظ کیا ہے؟ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، راتوں رات میرے بندوں کو یہاں سے لے جاؤ۔ وہی الفاظ اسریٰ بعبدہ لیلا، یہی الفاظ یہاں سورہ دخان کے اندر فَأَسْرِ بِعِبَادِي لیلا، کہ میرے بندوں کو راتوں رات یہاں لے کر نکل جا۔ اب یہاں کیا کہا جائے گا؟ ان کی روحیں گئی تھی، بنی اسرائیل کی قوم کی، موسیٰ علیہ السلام کی کیا روحیں گئی تھی؟ اور فرعون نے، اس کی فوج نے روحوں کا پیچھا کیا تھا؟ نہیں، بلکہ ان کے روح جسم دونوں گئے تھے۔ وہی الفاظ اسریٰ بعبدہ لیلا، اور سورہ دخان میں وہی الفاظ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لیلا۔ تو وہ راتوں رات نکل گئے۔ آپ نے قصہ پڑھا ہے قرآن کے اندر، سامنے دریا آ گیا، بنی اسرائیل پریشان ہو گئے۔ آگے کیا ہے؟ دریا، سمندر کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی لاٹھی مارو۔ لاٹھی کو مارا تو 12 راستے بن گئے، 12 سڑکیں بن گئی۔ اللہ اکبر! یہ نبی کا معجزہ، اللہ کے حکم سے پانی وہیں رک گیا، پہاڑوں کی شکل میں پانی رک گیا، اور یہ بنی اسرائیل کے لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ 12 راتوں سے گزر گئے۔ جب فرعون اور فرعون کی فوج نے دیکھا کہ راستے بنے ہوئے ہیں، وہ بھی داخل ہو گئے۔ جب سمندر کے دریا کے بیچ میں پہنچے، اللہ نے پانی کو چلنے کا حکم دیا اور پانی چل پڑا۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ غرق ہو گیا۔ بہرحال میں کہنا چاہ رہا تھا، وہی الفاظ یہاں بھی ہیں فَأَسْرِ بِعِبَادِي لیلا، راتوں رات میرے بندوں کو لے کر روانہ ہو جائیے۔ تو دیکھیے واضح الفاظ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسراء معراج کروائی اسی جسم کے ساتھ، مبارک روح کے ساتھ۔ اور آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ معراج کیوں کروائی؟ اسراء کیوں کروائی؟ لِنُرِيَهُ، تاکہ آپ کو دکھلائیں۔ کیا دکھلائیں؟
نشانیاں، اپنی قدرت خواب کے ذریعے نہیں. خواب میں دیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ بیداری کی حالت میں اور جسم کے ساتھ اللہ نے آپ کو سیر کروائی، معراج کروائی. کیوں؟ تاکہ ہماری بڑی بڑی نشانیاں آپ دیکھ سکیں. یہ قرآن کے واضح الفاظ. تو بہر کیف یہ معراج کا واقعہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی، اللہ کی قدرت. اور پھر یہ جو واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے آپ بڑے غمگین تھے، آپ پر حالات بڑے مشکل گزر رہے تھے. آپ کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی پہلی ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کا انتقال ہو گیا تھا. وفادار آپ کی بیوی محترمہ، آپ بڑے پریشان تھے، بڑے غمگین تھے. اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے آپ کو یہ معراج کروائی، عظیم سفر کروایا. طائف والوں نے آپ کو سخت زخمی کیا تھا. آپ نے توحید کی دعوت پیش کی، اللہ کا پیغام پہنچایا، انہوں نے آپ کو زخمی کر دیا، آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ شدید زخمی ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس حالات کے بعد آپ کو معراج کروائی تاکہ آپ کو تسلی ہو، آپ کا جو اونچا مقام ہے آپ کا وہ مل جائے. دنیا والے آپ کی قدر نہیں کرتے تو نہ کریں، اللہ کے ہاں آپ کی بہت بڑی قدر ہے، اللہ کے ہاں آپ کا بہت بڑا مقام ہے. تو بہرحال آپ کو مسجد حرام سے لے جایا گیا، مسجد اقصی. اور یہاں یہ بھی کہتا چلوں، اگر آپ نے خواب کے اندر معراج کی ہے، یہ واقعہ خواب کا ہے، تو ابو جہل نے کیوں نہیں مانا؟ مشرکین مکہ نے کیوں نہیں مانا؟ اگر خواب ہوتا، سب کہتے خواب ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ انہوں نے اس لیے انکار کیا کہ یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جایا جا سکے، آسمانوں کی سیر ہو سکے. یہی تو بات تھی. ابو جہل کی عقل نہیں مان رہی تھی اور مشرکین کی عقل نہیں مان رہی تھی. اس لیے انہوں نے جناب صدیق سے کہا تھا، ان کو موقع مل گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی نے رات کے حصے میں اتنا بڑا سفر کیا ہو. صدیق کے پاس آئے، کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے ایک آدمی رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جائے، آسمانوں کے سیر کر کے آ جائے؟ کہا کہ ممکن تو نہیں. کہا کہ جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، جس کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رات کے حصے میں مسجد حرام، مکہ کہاں فلسطین، وہاں کی سیر کر کے آیا ہوں. 1 مہینے کا سفر بنتا ہے، پر آسمانوں کی وہاں کا سفر کرنا، وہاں کی سیر کرنا. جناب صدیق نے کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں، میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں، میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں. یہاں آپ کی توجہ چاہیے، آپ کی توجہ چاہیے. جناب صدیق نے ایمان کیوں لایا؟ ایک تو ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کو پتا تھا کہ نبی کی مبارک زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی. اور دوسرا اہم بات یہ ہے، جناب صدیق کو پتا تھا کہ جبرائیل جو وحی لے کر آتا ہے چند لمحوں کے اندر کہاں سے کہاں پہنچتا ہے، کہاں سے کہاں چل جاتا ہے. جب جبرائیل اللہ کے حکم سے آ سکتا ہے، جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے چند سیکنڈوں کے اندر کہاں کہاں کا سفر کر کے آتا ہے، چلا جاتا ہے، تو کیا اللہ اپنے نبی کو نہیں کروا سکتا ہے؟ جناب جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے اتنا جلدی آ سکتے ہیں، جلدی جا سکتے ہیں، اتنا تیزی کا سفر کر سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی کو کیا اللہ تعالیٰ یہ سفر نہیں کروا سکتا؟ اللہ اکبر. تو جو لوگ سمجھتے ہیں، جن میں صلاحیت ہوتی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں. یہ بات ابو جہل کو سمجھ نہیں آئی، مشرکین مکہ کو سمجھ نہیں آئی، لیکن جناب صدیق کو سمجھ آ گئی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ میں کوئی عیب، کوئی کمزوری نہیں. اللہ چاہے تو لمحے کے اندر جو چاہے کر سکتا ہے. فرشتوں کو بھیج دے، نبی کو سیر کروائے، معراج کروائے، کوئی دور کی بات نہیں، کوئی بعید نہیں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ ذات پاک ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں، وہ قدرت والا ہے، طاقت والا ہے. تو اسی وجہ سے پھر
जनाब सिद्दीक को सिद्दीक का लक़ब दिया गया कि इसने तस्दीक की, मेराज इसरा के वाक़े की तस्दीक की, उसको सच माना। तो मोहतरम भाइयों, वाक़या मेराज फिर आप मशहूर सुनते रहते हैं। आपको जब यहाँ से वहाँ ले जाया गया, मुबारक सरज़मीन पर जिसको बरकत वाला अल्लाह ने बनाया है, फ़लस्तीन, बैतुल मक़दस, वहाँ के लिए दुआ भी करते रहिए। अल्लाह ताला उस अपने घर को आज़ाद फरमाए, अल्लाह उसको आबाद रखे, दुश्मनों से अल्लाह उसको बचाए, और वहाँ के जो मुसलमान सख्त ईमान वाले, मजबूत ईमान वाले, बड़ी आजमाइश में है, अल्लाह उन पर रहम और करम फरमाए, अल्लाह ताला उनके ईमान को मजबूत फरमाए। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमाए, उनकी ख़वातीन पर, उनके बच्चों पर रहम फरमाए, अल्लाह उनकी खुसूसी मदद फरमाए। अम्बिया की सरज़मीन, अम्बिया का इलाका बहुत ही ऐसी सरज़मीन है कि जिसकी तारीफ़ जितनी की जाए उतनी कम है। वहाँ पर आपको ले जाया गया, अम्बिया की आपने इमामत करवाई, ये आपको शरफ़ हासिल हुआ। फिर आसमानों पे आपको ले जाया गया। पहले आसमान पर दरवाज़ा खटखटाया गया, पूछा गया कौन है, कहा कि जिब्रील हूँ, कहा कि साथ कौन है, कहा कि मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा क्या आपको भेजा गया है, कहा कि भेजा गया है। दरवाज़ा खोला गया, जनाब आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तारुफ़ हुआ। दूसरे आसमान पर, तीसरे पर, चौथे पर, हत्ता के 7 आसमानों पर आपको ले जाया गया, अम्बिया से मुलाकात हुई। फिर सिदरे मुंतहा तक आपको ले जाया गया, हत्ता के फिर आपको उस मकाम तक ले जाया गया जहाँ पर जिब्रील भी नहीं जा सकते हैं, कोई इंसान नहीं जा सकता, कोई जिन नहीं जा सकता। हत्ता कि आप फरमाते हैं मुझे वहाँ तक ले जाया गया जहाँ फरिश्तों के कलमों की आवाज़ मुझे सुनने में आ रही थी। आप अर्श पर नहीं गए, आप अर्श पर नहीं गए। हमारे यहाँ जो कहा जाता है, अल्लाह माफ़ फरमाए, कि आप अर्श तक पहुँचे, अल्लाह से मुलाकात की, नऊज़ बिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल ये अल्लाह ताला की सिफत है, बुलंद होना, अर्श पर मुस्तवी होना। अर्श पर कोई नहीं जा सकता। यह है कि सदर मुंतहा जहाँ फरिश्तों की इंतहा होती है, उससे भी कुछ आपको ऊपर ले जाया गया। आपने वहाँ कलमों की आवाज़ सुनी जो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से लिख रहे थे, तो वहाँ आपको अल्लाह ने तोहफ़ा अता फ़रमाया। क्या तोहफ़ा अता फ़रमाया? 50 नमाज़ों का तोहफ़ा आपको दिया गया, नमाज की अहमियत के लिए, कि नमाज आपको कहाँ दी गई? आसमानों पर बुलाकर। बाकी सारे फ़राइज़ ज़मीन पर आए, पहले भी आप सुन चुके हैं। तो नमाज की अहमियत है, और नमाज मोमिन की क्या है समझो, मेराज है। नमाज मेराज पर मिली तो समझिए हम नमाज में रब से कलाम करते हैं, हमें मेराज हासिल होती है, एक मकाम हासिल होता है। तो 50 नमाजें ये तोहफ़ा आपको दिया गया, आपको आपकी उम्मत के लिए, कि 50 नमाजें अल्लाह ने फ़र्ज़ की हैं। जब आप वहाँ से वापसी आए और 2 तोहफ़े भी आपको दिए गए। सूरह बकरा की 2 आखिरी आयत आपको दी गई, सूरह बकरा की 2 आखिरी आयत बड़ी अजीम शान, वो आपको दी गई। और ये आपसे वादा किया गया, तीसरा तोहफ़ा, जो तौहीद पर फोत होगा, शिरक नहीं करेगा, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। तौहीद वाला हो, तौहीद पर कायम और दायम हो, इसी पर उसका इंतकाल हुआ हो, इसका जनाजा पढ़ा गया हो, उसको दफन किया गया हो, उसका आखिरी वक़्त तौहीद पर गुज़रा हो, तौहीद पर उसकी मौत हुई हो, अल्लाह उसको बिल आखिर माफ़ कर देगा। तो बहरहाल वापसी पर आपसे पूछा मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने क्या तोहफ़ा दिया? तो बता के 50 नमाज़ें उन्होंने आपसे दरख्वास्त की, आपकी उम्मत 50 नमाज़ें नहीं पढ़ सकेगी। मैंने अपनी उम्मत को आज़माया है, वो 2 नमाज़ें नहीं पढ़ सकते थे, तो आपकी उम्मत 50 कहाँ से पढ़ सकेगी? तो ये मेरे आपके महबूब और प्यारे नबी की हम पर शफ़क़त थी। आप बार बार अल्लाह के पास गए, जाके दरख्वास्त की, तो कम करते करते अल्लाह ताला ने 5 नमाज़ें छोड़ दी। फिर भी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि दोबारा जाइए, ये भी ज़्यादा है। तो आपने कहा अब मुझे अल्लाह से शर्म आती है, 5 में भी कम करवाऊँ, इससे मुझे शर्म आती है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो मेरा फ़ैसला होता है वो अटल होता है। मैंने 50 फ़र्ज़ की थी, मैंने कमी कर दी है, लेकिन तेरी उम्मत के लोग, मेरे बंदे अगर नमाज़ें 5 पढ़ेंगे, सवाब 50 का दूँगा,
सवा 50 का दूंगा, कम नहीं करूंगा। 50 से 5 तो कर दी है, लेकिन सवाब कम नहीं होगा। मेरे बंदे दिन रात में नमाज़ें 5 पढ़ेंगे, सवाब 50 का दूंगा। अगर 5 नमाज़ें पढ़ के 50 का सवाब ले तो और क्या चाहिए। लेकिन अगर 5 भी ना पढ़ें, 5 भी ना पढ़ें, ये सारा सवाब ज़ाया कर दें, तो मुझ पर आप पर अफसोस होगा। इतना प्यारा तोहफ़ा, कीमती तोहफ़ा मेराज के मौका पर आपको दिया गया, वहाँ से आप उम्मत के लिए लाए, और उम्मत ने उस तोहफ़े के साथ क्या किया है। उम्मत को चाहिए था इस तोहफ़े को कबूल करते, इससे मोहब्बत करते, लेकिन उम्मत ने इस तोहफ़े की कदर नहीं की, इसको ज़ाया कर दिया। नमाज़ें हमारी ज़ाया हो जाती हैं, हम नमाज से दिल नहीं लगाते, नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह हमें नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो वाक़या मेराज के अंदर और भी कुछ बातें असबाक हमें मिल सकते हैं। टाइम पूरा हो चुका, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको वाक़या मेराज इसरा इसको सही समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो कुरान हदीस से बातें साबित है उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो बातें साबित नहीं हैं, खराफात हैं, उनसे अपने आप को बचाएं। तो वाक़या मेराज इसलिए नहीं था कि उस रात हम जश्न मनाएं, उस रात हम चरागा करें, ये नहीं था। अगर ये होता तो ज़रूर बताया जाता कि फ़लाँ महीने की फ़लाँ रात है, फ़लाँ साल है, फ़लाँ महीना, फ़लाँ रात है। जब नहीं बताया गया तो माना रात की अहमियत नहीं है, उस चीज़ की अहमियत है, मेराज की अहमियत है। जो चीज़ें मिली उनकी अहमियत है, हमें उन पर अमल करना चाहिए। अल्लाह मेरी आप सब की इस्लाह फरमाए और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।